اس وقت میں لسبن میں ہوں اور بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے یہاں پہ چاروں طرف جہاں پہ میں جا رہا ہوں. کل رات کو بھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا اور یہاں پہ کافی لوکلز جو تھے جو آپ سمجھیں کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں, کچھ بینکرز ہیں, کچھ گورنمنٹ آفیشلز ہیں, کچھ لائرز ہیں, ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اب وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے. یہی لوگ ہیں. جب میں 2 سال پہلے تقریباً لسبن تو نہیں, اس وقت میں فارو میں آیا تھا پورچوگل میں, تو یہاں پہ ہر ایک پاکستانیوں کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں. لیکن اب جب وہ پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں تو دے ہیو اے رینیوڈ اماؤنٹ آف ریسپیکٹ فار اس. اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مانے یا نہ مانے, ہماری آرم فورسز کا بہت عمل دخل ہے. ہمارے فورن آفس کی بڑی محنت ہے پچھلے 2 سال میں, جس طرح سے پاکستان فورن آفس نے کام کیا اور پاکستان کے امیج کو انہوں نے باہر اجاگر کیا. آپ دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر فیصل وغیرہ پاکستان کے ہائی کمیشن جو یو کے میں ہیں, انہوں نے جس طرح یلدا حکیم جیسی عورت کو جو انڈینز کے پیرول پہ ہے باقاعدہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جس طرح اس کو منہ توڑ جواب دیے اور خندہ پیشانی سے, وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور پوری دنیا کو سمجھ آ گیا کہ پاکستان کے متعلق کتنا جھوٹ اور فریب کی داستانیں تھیں وہ بنی گئی تھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اب جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ایکارڈ ہوا ہے, پیپل آر لوکنگ ایٹ پاکستان ود اے رینیوڈ اماؤنٹ آف ریسپیکٹ. اور یہاں کا آج لوکل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت جلد ایجپٹ اور قطر یہ دونوں بھی اس ایکارڈ میں شامل ہونے والے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یمن کے جو حوثیز ہیں انہوں نے اور حزب اللہ نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو گویا ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ پلیٹ فارم ہے. ہندوستان کے میں میڈیا کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو ان کو باقاعدہ غش کے دورے پڑ رہے ہیں. وہ اس وقت ان کے اوپر آپ سمجھیں کہ موت نہیں آ رہی, بس ان کو باقی ان کے ساتھ ساری تکالیف جو ہے وہ انہوں نے آ کے ان کو گھیر لیا ہے. اور پاکستان اب ایک ڈیفینیٹلی ایک نئے ایرا کے اندر انٹر ہو گیا الحمدللہ. اور میں آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز شیئر کرنے والا ہوں جو چڑیل میری اسلام آباد سے خبر لے کے آئی ہے کہ بہت جلد پاکستان کی سینٹ جو ہے وہ ایک لا پیش کرنے والی ہے جس کی وجہ سے چیپٹر 11 وغیرہ جو ہے وہ سڈنلی انووک ہو جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے اور جو فورن انویسٹمنٹس ہیں وہ کھل کر آئیں گی. And then sky is the limit. Pakistan is definitely on the rise right now, and it is playing fast in the game of nations. میرے ساتھ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان نے, دفاعی تجزیہ کار ہے ہمارے, میرے ساتھ کیا ہے جوہر سلیم صاحب نے, ہمارے سابق سفیر ہیں. اور میں تو آج کل پاکستان کے جتنے سفارتکار ہیں ان کو انتہائی احترام کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ہماری افواج نے جو کام کیا وہ الحمدللہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, لیکن ہمیں ماننا پڑے گا ہمارے جو فورن آفس اور موفا کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس وقت انہوں نے انڈیا کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے, باقاعدہ آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے, اور پاکستان کو انہوں نے ایک سلور پلیٹر پہ دنیا کے سیویئر کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. تو جوہر صاحب ویلکم ٹو دا شو, اینڈ میں نے آپ کو آفیشلی ایز اے فارمر ایمبیسڈر آپ کا اور موفا کا شکریہ ادا کرنا ہے. دا کائنڈ آف ایفرٹس یور انٹائر ٹیم از ڈوئنگ. میں جہاں جا رہا ہوں پاکستان 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 ہو رہا ہے یہاں پہ, اور میرا سر فخر سے بلند ہوا. جی بالکل, یہ آپ سب کی بھی میڈیا کا بھی اس میں بہت رول ہے. پاکستان کا جو میڈیا اس میں بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور انڈین میڈیا جو ہے اس پہلگام کے بعد جس طرح سے انہوں نے حقائق کے منافی ایک پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور اس کو ناکام بنانے میں ہمارے میڈیا کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. بریگیڈیئر مسعود صاحب, یہ سعودی پیک جو ہے نا یہ انڈینز کو تو اس نے ڈبو دی ہے, اور یعنی مجھے اندر کی ڈیٹیلز نہیں پتا, میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, مجھے پوری ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن جو میں انڈیا کا میڈیا دیکھ رہا ہوں جو ان کو روز دن میں کئی باری موت آ رہی ہے نا, میں اسی کو اپنی وکٹری کاؤنٹ کر رہا ہوں. ہمیں بتائیں اس پیکٹ سے ہونا کیا ہے. جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں, اور جس طریقے سے آپ بات کریں انڈین, میں نے بھی کچھ دیکھے سنے ہیں, اور جس طریقے سے اس کو ٹویسٹ کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو بہت نیگیٹو قسم کا اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ وٹ ایور از دی کیس, دیکھیں جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا ہے کہ پاکستان پہلے ساؤتھ ایشیا میں ایمرج ہوا ہے, اور جس کے بعد جس طرح پرفارم کیا, ڈیلیور کیا, اور اس کے بعد دیکھیں جو نیچرل لیڈر تھا انڈیا, سو کال تھا, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر سمجھا جاتا تھا, دیٹ کنسپٹ دیٹ ہیز بین بلڈوز
پاکستان ایمرج ہوا ایز اے نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر ساؤتھ ایشیا میں. ود دس لینڈ مارک ایگریمنٹ ہم ابھی ویسٹ ایشیا میں بھی جا کے وی ہیو بیکم دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اس وولٹائر ریجن کے اندر. جس طریقے سے بھی آپ بات کریں بہت سارے ممالک دے آر ایگر کہ ہم اس کو جوائن کریں. ابھی تو آپ نے ایجپٹ کی بات کی ہے اور جس طرح کے ہوتیز ہے لبنانیز ہے, لیکن یہاں پہ تو ترکیہ بھی تیار ہے, ایرانیز بھی تیار ہیں اور دوسرے مسلم ممالک بھی اس میں جوائن کریں گے, گلف کنٹریز بھی تیار ہیں. سو دیٹ از دی کریڈیبلٹی آپ کی ملک نے حاصل کی ہے. جس طرح آپ نے کہا آپ کی فوج نے ڈیلیور کیا, آپ کی جو سفارتکاری تھی وہ پریویل کر گئی ہے, ہمارے میڈیا نے بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا ہے. اور پاکستان سٹل دیکھیں کہ جو لوگ اب اس ایگریمنٹ لینڈ مارک ایگریمنٹ کو, تو اس میں تو ایک شک نہیں ہے کہ ایک اٹیک آن اینی کنٹری ول بی ٹیکن ایز اے اٹیک آن بوتھ کنٹریز. لیکن ایٹ سیم ٹائم یہ ہے دیکھیں پاکستان ول ایکٹ وتھ رسپانسبلٹی. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. جس طریقے سے وہ ایک نیوکلیر اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دیکھیں پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے جو بھی ہے دیٹ از انڈیا سینٹرک ہے, اور جو ہمارے ایک ڈیٹرنس کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے, از ناٹ اے فائٹنگ ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ہماری کنونشن کیپیبلٹی ہی کافی ہے, اگر کوئی سعودی عرب کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور خالی میر پرسپشن ہی جو ہے نا کہ نیوکلیر پاکستان از وتھ سعودی عربیہ یا ادر کنٹریز, دیٹ از سفیشینٹ. سو اٹ ہیز بیکم ہسٹورک بھی ہے, لینڈ مارک بھی ہے. میں تو کہتا ہوں ایک تھنڈر بولٹ کے طور پہ انڈیا کے اوپر گرا ہے, اور جس طرح یہ وہاں پہ ایک صفحہ ماتم ہے اور طرح طرح کے وہاں پہ ہوئے. اور اس میں امپورٹنٹلی بھی یہ ہے نا کہ سعودی عرب نے $100 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور انڈیا سعودیز کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ریلیشنز بھی ہیں. تو اب ان کو وہ بھی خطرہ ہے. پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی, سسٹنس کے ایشوز ہوتے تھے لاجسٹکس کے لیے. ابھی آپ دیکھیں جو بینیفٹس وی آر گوئنگ ٹو گین فرام سعودی عرب, میرے خیال میں وہ تو فینامنل ہیں. سو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جو آپ نے بتایا, دیکھیں جب ہوتیز کہہ رہے ہیں, حزب اللہ والے کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہم یونیفائنگ فورس سے پاکستان مسلم جو بننے جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہ تمام مل کے بھی ہم پیس کی بات کریں گے, اسٹیبلٹی کی بات کریں گے. جوہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ ہیز چینج ان دا فورن آفس. ہم 5 سال پہلے 4 سال پہلے ہم فورن آفس کی ہر وقت شکایتیں کرتے تھے, امبیسڈرز کی شکایتیں کرتے تھے کہ یار یہ لوگ کام نہیں کر رہے, یہ ذاتی بزنسز کر رہے ہیں. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو مشنز ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے دنیا بھر کی حکومتوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے, میڈیا کو, لابنگ فرمز کو. I mean, we are actually behaving like a very, very seasoned diplomacy یہاں پہ الحمدللہ. جی بالکل, دیکھیں یہ ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے آرمڈ فورسز ہیں, فورن آفس کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا, کچھ شکایتیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے جب آپ کی دیکھیں ایک کمپریہنسو کوآرڈینیٹڈ قسم کی جب فورن پالیسی ہوتی ہے اور اس پہ سب کا اعتماد ہوتا ہے, اور پھر ایک چیز ہے کہ کئی ایسی چیزیں بنتی ہیں جو ٹریگر بن جاتے ہیں نا. اب جس طرح یہ کانفلکٹ جب ہوا ہے پاکستان انڈیا کا, تو ایک ایسا ٹریگر بنا ہے جس سے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ری انویگریٹ ہو گئی ہے. آن دا ادر ہینڈ جو انڈینز ہیں اس کے بعد بالکل ایک وہ مایوسی کی طرف چلے گئے ہیں, کیونکہ اب اس سے وہ کانفلکٹ صرف یہ نہیں تھا کہ ایک ملٹری کانفلکٹ نہیں تھا, وہ پھر اس کانفلکٹ کے ساتھ ایک نیریٹیوز کی بھی جنگ تھی جو کہ پاکستان نے جیتی.